ثانیہ کے دوسرے مساہم عزیر ستپونی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور خلیل وقت تیری خاموشی دیکھی نہیں جاتی کے عنوان پر خطاب پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ صدر ذی وقار، اساتذہ کرام اور میرے علمی ساتھیوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے خلیل وقت تیری خاموشی دیکھی نہیں جاتی۔ حضرات ذی وقار، صدائے حق بلند کر کے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانا اس امت کا فرض منصبی ہے۔ شاعر نے امت مسلمہ کو اس کا مقام و منصب یاد دلانے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو رمز و کنایے کے طور پر استعمال کیا ہے، اور وہ آواز دے رہا ہے کہ کہاں ہے وہ خلیل زمانہ جس کو وقت کے نمرودوں اور باطل پرستوں کے سامنے ببانگے دہل اعلان حق کا فریضہ سونپا گیا تھا، جس خلیل اللہ ابراہیم کی راہ پر چل کر دنیائے انسانیت کو یہ پیغام دیا گیا تھا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ وہ مسلمان کے حق گوئی و بے باکی جس کا شعار ہے مشکل سے مشکل حالات میں بھی کلمہ حق بلند کرنا، دنیا سے ظلم و ستم، جور و جفا اور ناانصافی کو دور کرنا، اور اس کائنات ارضی کو گہوارے امن و سلامتی بنانا ہے، خواہ آگ کے شعلوں کی شدت ہو یا مخالفت و نفرت کی حد ہو، اس کو اسی طرح حق گوئی و بے باکی کا پرچم بلند کرنا ہے۔ معزز سامعین، مسلمانوں نے تاریخ کے ہر دور میں اپنا خلیلی کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی روشن تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے اپنے عہد و زمانے کے فرعونوں اور نمرودوں کو للکارا اور ظلم و ستم کے سرکش حکمرانوں کے خلاف آواز بلند کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ شیروں کے شیر تھے، حق بات کہنے میں کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا اور جان کی پرواہ نہ کرنا ان کی شان تھی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ مگر افسوس سر افسوس، آج ہم اپنا مشن اور کردار بھول گئے۔ وقت حاضر کے فرعونوں اور نمرودوں نے مسلمانوں اور حق پرستوں پر ایسے حیات تنگ کر رکھا ہے، ان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، ان کی شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے کردار پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے۔ مگر وہ خلیلی کردار ادا کرنے والا مسلمان جس نے قیصر و کسریٰ کے پرخچے اڑائے تھے، جس نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے، جس نے اندلس کے ساحل پر کلمہ حق بلند کرنے کے لیے اپنی کشتیاں پھونک دی تھیں، افسوس کہ حق گوئی کا پیکر باطل طاقتوں سے ٹکرانے کا ہوگر مسلمان گہری نیند سو رہا ہے۔ اس کی مساجد توڑی جا رہی ہیں، اس کے روحانی مراکز بند کیے جا رہے ہیں، اس کی شریعت میں تبدیلی کی جا رہی ہے، اس کے بزرگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پھر بھی وہ سویا ہوا ہے۔ کیا یہ وہی حق پرست مسلمان ہیں جن کے اسلاف اور آباء و اجداد دنیا کو جہاں بانی اور حکمرانی کا سبق پڑھاتے تھے، جن کی رگوں میں خلیل اللہ کا لہو دوڑتا تھا، اور وہ ہر جگہ ہر حال میں یہی کہتے تھے، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ میرے نوجوان بھائیوں، آخر میں ایک بے علم و ہنر فرد ہوتے ہوئے بھی یہ کہوں گا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم عملی طور پر بیدار ہوں، اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیں، اپنے مشن کو جانیں۔ ہم کو قصر سلطانی پر نہیں بلکہ پہاڑوں کی چٹانوں میں بسیرا کرنا ہے۔ ہم کو دنیا انسانیت کو وقت کے نمرودوں سے بچانا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے دلوں میں شعور کو بیدار کریں گے، احساس ذمہ داری کو محسوس کریں گے۔ مسلمان ایک زندہ قوم ہے، اور زندہ قوم بن کر ہی بلندیوں پر پہنچ سکتی ہے۔
تبھی ہم خلیل وقت بن کر اپنی پرشکوہ آواز سے فضا میں ارتعاش پیدا کر سکیں گے۔ دنیا پھر خلیل اللہ کا کردار تلاش کر رہی ہے اور زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے، تراشے سینکڑوں بت عہد نو کے آزر نے، تراشے سینکڑوں بت عہد نو کے آزر نے، خلیل وقت تیری خاموشی دیکھی نہیں جاتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔